ذرا بتائیں دروگا والا کی صنعت و تجارت کے حالات کیسے ہیں؟ وہ لوگ جو اس وقت جہاد کر رہے ہیں نا، وہ انڈسٹری چلانے والے لوگ ہیں۔ پاکستان کے بڑے اداروں میں سے بڑا ادارہ جو کمپلائنس کے ساتھ چل رہا ہے، ان کو بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے، بغیر کسی انسپیکشن کے اس کو سیل کر دیا گیا، اس کو ڈی سیل کروایا۔ پریزیڈنٹ صاحب کی مہربانی ہے، جناب فہیم الرحمان سہگل صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنے سیکٹری کو ہمارے ساتھ بھیجا، میں اور میرے چیئرمین جناب شبان اختر صاحب گئے اور ہم لوگوں نے جا کے اس کو ڈی سیل کرایا۔ وہ کہتا ہے جی میں بیٹھا ہوں، ایک دم مجھے ایسا لگا کہ شاید مجھے کوئی اغوا کرنے آ گیا ہے۔ 20 لوگ جاتے ہیں سمیت پیرا کی پولیس کے، اور وہ اپنا جا کے اس طریقے سے ہراساں کرتے ہیں کہ کل تک اگر یہ پورا نہ ہوا نا تو ہم آگے سیل کر دیں گے۔ میں ہاتھ باندھ کے اپیل کرتا ہوں، مہربانی فرمائے اس ملک کو کسی طریقے سے اس انڈسٹری کو چلنے دیں۔ میں بذات پریزیڈنٹ دروگا والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن، ہمارے سے چابیاں لے لیں، ہم نہیں چلا سکتے اس انڈسٹری کو اس طریقے سے۔ 1200 بندہ ملازم ہے اس کے پاس، یار ایسے تو نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ کسی بھی ملک کی معیشت کی بنیاد صنعت و تجارت کی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ صنعت و تجارت کے سازگار فعال حالات ہی ملک کو خوشحال کرتے ہیں۔ قوموں کے مسائل خوشحالی سے اسی صورت حل ہوتے ہیں جب صنعت و تجارت کا پہیہ تیزی سے چل رہا ہو۔ آج ہمارے ساتھ دروگا والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ رمیز دیوان صاحب موجود ہیں۔ دیوان صاحب سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے لاہور میں صنعت و تجارت کا پہیہ اسی فعال اور اسی سازگار حالات میں چل رہا ہے جس کا حکومت دعویٰ کر رہی ہے۔ پریزیڈنٹ صاحب وقت دینے کا بہت شکریہ۔ آپ دروگا والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں، ذرا بتائیں دروگا والا کی صنعت و تجارت کے حالات کیسے ہیں؟ حنان، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے لیے وقت نکالا، لیکن میں اس وقت بڑی تکلیف اور بڑے درد میں اور بڑے دکھ کے اندر ہوں کہ وہ لوگ جو اس وقت جہاد کر رہے ہیں نا، وہ انڈسٹری چلانے والے لوگ ہیں۔ اور یہ جو ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، مجھے نہیں پتہ، جتنی میرے پاس انفارمیشن ہے کہ شاید چیف جسٹس صاحبہ کی طرف سے کوئی آرڈر آئے ہیں کہ ایک کمیٹی جو کمشنر لاہور کے سرپرستی کے اندر، سپرویژن کے اندر بنائی گئی ہے، اس کمیٹی کے اندر ایسے ہے کہ جی 6 ڈپارٹمنٹ دے دیے گئے ہیں: 1122 سول ڈیفنس، لیبر، انوائرمنٹ، پیرا اور لوکل گورنمنٹ۔ سر یہ 1122 یہ تو ریسکیو کا ادارہ ہے، فرسٹ ایڈ کا، یہ کیوں دے دیا اس میں؟ دیکھیں بات یہ ابھی تک ہم بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال دیکھیں، ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہمیشہ لائزننگ کے اندر چلنا کو ہی ترجیح دیتے ہیں، لیکن مجھے ایک بات نہیں سمجھ آئی کہ آج ابھی جس وقت ہم بیٹھے ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے منان شاہد فورجنگ، پاکستان کے بڑے اداروں میں سے بڑا ادارہ جو کمپلائنس کے ساتھ چل رہا ہے، ان کو بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے، بغیر کسی انسپیکشن کے اس کو سیل کر دیا گیا۔ ہم ابھی کمشنر صاحبہ کے پاس گئے ان سے ٹائم لینے کے لیے، وہ خیر وہ تو نہ ملی، ان کے جو PSO ہیں وہ ہمیں ملے، انہوں نے اس کو ڈی سیل کروایا۔ پریزیڈنٹ صاحب کی مہربانی ہے، جناب فہیم الرحمان سہگل صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنے سیکٹری کو ہمارے ساتھ بھیجا، میں اور میرے چیئرمین جناب شبان اختر صاحب گئے اور ہم لوگوں نے جا کے اس کو ڈی سیل کرایا۔ لیکن یار بات یہ ہے کہ جہاں پہ جو کاروبار کرنا محال ہے ان حالات کے اندر، جہاں پہ تیل کی قیمت 400 روپے ہے، جہاں پہ مہنگائی جو ہے وہ آسمان چھو رہی ہے، جہاں پہ خام مال کی موجودگی نہیں ہے، پتہ نہیں ہم لوگ کیسے چیزوں کو پورا کر رہے ہیں، کیسے ایک صنعت کار اپنی صنعت کو چلا رہا ہے۔ ان حالاتوں کے اندر آپ ایک نئی ہراسمنٹ شروع کر رہے ہیں کہ مجھے ایک فون آتا ہے میرے ممبر کا جو غالباً 10 یا 11 لوگوں کے ساتھ اپنی ایک چھوٹی کاٹیج انڈسٹری چلا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں بیٹھا ہوں، ایک دم مجھے ایسے لگا کہ شاید مجھے کوئی اغوا کرنے آ گیا ہے۔ 20 لوگ جاتے ہیں سمیت پیرا کی پولیس کے، اور وہ اپنا جا کے اس طریقے سے ہراساں کرتے ہیں کہ کل تک اگر یہ پورا نہ ہوا نا تو ہم آگے سیل کر جائیں گے۔ خدارا اس وقت انڈسٹری ہی تو ہے جو اس ملک کی بیک بون ہے، جو اس ملک کے لوگوں کو روزگار سپلائی کر رہی ہے۔ دیکھیں میں اس ٹائم 2100 SME اور کاٹیج انڈسٹری کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ میں ہاتھ باندھ کے اپیل کرتا ہوں، مہربانی فرمائے اس ملک کو کسی طریقے سے اس انڈسٹری کو چلنے دیں۔ اس طریقے سے ہراسمنٹ کریں گے تو کیسے معاملات چلیں گے؟ ہم ایک کام کرتے ہیں، جو حالات ہو گئے ہیں، جو اس وقت اکانومی کے حالات ہیں اور جو ہراسمنٹ شروع ہو گئی ہے، میں بذات پریزیڈنٹ دروگا والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن لاہور کا سب سے بڑا انڈسٹریل کلسٹر، میں ساروں سے چابیاں لے کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہوں۔ آپ ہمیں معاف کر دیں،
اور ہمارے سے چابیاں لے لیں, ہم نہیں چلا سکتے اس انڈسٹری کو اس طریقے سے. کیا کریں ہم لوگ, ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ایک ہم ہر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لائزننگ بناتے ہیں. میں دروگا والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن کے حوالے سے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ہم نے لیسکو کے ساتھ, پولیس کے ساتھ, LWMC کے ساتھ, واسا کے ساتھ ہم نے ایک لائزننگ کریٹ کی, ہم نے واٹس ایپ گروپس بنوائے, ہم لوگ اداروں کے ساتھ لائزننگ کے اندر آئے, لیبر کے ساتھ ہم لوگ لائزننگ کے اندر آئے, اور آپ نے ایک نئی کمیٹی بنا دی ہے. مجھے سمجھ نہیں ہے کیسے اس چیز کو پورا کریں, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی. ٹھیک ہے, ہم کمپلائنس کرنے کو, ہر قسم کا کمپلائنس کرنے کو تیار ہیں, لیکن یہ ایک ہراسمنٹ, ایک کاروباری بندہ جو 5, 10, 15, 20 لوگوں کو جو ہے رزق پرووائڈ کر رہا ہے, بے شک اللہ کی ذات ہے, وہ وسیلہ بنا ہوا ہے, وہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ صرف اس کا ہی رزق نہیں سب کا ہی ختم ہو جائے. میں اپیل کرتا ہوں, اور باب اختیار سے اپیل کرتا ہوں, اگر میری چیف جسٹس صاحبہ نے کیا ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارا جب آپ کو اس طرح کا ڈیسیجن لینے لگتے ہیں تو لاہور چیمبر کو, کاروباری طبقے کو, ایسوسی ایشنز کو اپنے پینل پہ لے کے آئیں تاکہ کوئی اس کا پراپر لائے عمل بن سکے. ایسے تو ہم نہیں تو ہم اپنی چابیاں لا کے آپ کو پیش کر دیتے ہیں, آپ ہی رکھ لیں, ہم تو نہیں چلا سکتے. اس طرح تو کاروبار نہیں چلتا. حنان صاحب, میں انتہائی تکلیف میں ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا ادارہ جس کی 85% ایکسپورٹ ہے اپنی پروڈکشن کی, آپ اس ادارے کو جا کے سیل کر رہے ہیں. اتنا اس طرح تو نہ کریں. 1200 بندہ ملازم ہے اس کے پاس, یار ایسے تو نہ کریں. مجھے بتائیں کہ 1200 کا مطلب یا 1000 کا مطلب یا 500 کا مطلب کیا ہے, یا 50 کا مطلب بھی کیا ہے. وہ 50 خاندان نہیں ہے, ان کے ساتھ دیکھیں نا کتنے لوگ اٹیچ ہیں, ان خاندانوں کے ساتھ کتنے خاندان اٹیچ ہیں. ہماری انڈسٹری کو سپورٹ کریں. اس وقت لوکل انڈسٹری ہی ہے جو اس ملک کا سسٹم سیدھا کر سکتی ہے, اور ہماری ارباب اختیار اس چیز کو جانتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو ہے. برائے مہربانی کوئی لائزننگ تو کریٹ کریں, کوئی ایسی کوئی کمیٹی بنائیں جس سے کوئی ایٹ لیسٹ کوئی کاروباری بندہ انفارم تو ہو سکے. کوئی انڈسٹری صنعتوں کا یہ حال نہ کریں. جی پریزیڈنٹ صاحب, آپ نے جو صورتحال بتائی ہے, یہ کوئی صنعت کار تاجر تو نہیں لگ رہے, یہ تو سمگلر لگ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو لشکر کشی اور چڑھائی سرکاری ادارے کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ قانون اور ادارے لوگوں کو, صنعت و تجارت کو تحفظ دینے کے لیے بنائے جاتے ہیں. اس جو اقدامات ہو رہے ہیں اس سے تو غیر محفوظ نہیں ہوگے صنعت کار. سر آپ تو غیر محفوظ ہونے کی بات کر رہے ہیں. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ صرف یہی نہیں, ہم تو ہر نہج کے اوپر غیر محفوظ ہو چکے ہیں. پیسہ ہمارا ڈی ویلیو ہو گیا ہے, پروڈکٹ ہماری ڈی ویلیو ہو چکی ہے. ہم ایکسپورٹ کر ہی نہیں سکتے ان حالاتوں کے اندر. کیسے کریں گے؟ نہ آپ کا را مٹیریل کے اوپر کوئی آپ ایز دے رہے ہیں. چلیں میں کہتا ہوں پھر بھی اگر کوئی بندہ کاروبار کر رہا ہے اسے کم از کم اس کو یہ جہاد سے کم تو نہیں ہے ان حالاتوں کے اندر کاروبار کرنا. ان حالاتوں میں اپنی فیکٹری کو چلانا, بنانا, اس لیبر کو مینیج کرنا, ان کو تنخواہیں دینا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. الیکٹریسٹی پرائسز ہے جی, الیکٹریسٹی پرائسز تو اس ٹائم میں کل دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کی الیکٹریسٹی پرائس سب سے زیادہ ہے پوری دنیا کے اندر. اور پھر بھی اگر کوئی بندہ یہاں پہ کاروبار کر رہا ہے, یہاں پہ کوئی انڈسٹری چلا رہا ہے, تو اس کو چلنے دیں, اس کو سپورٹ کریں. میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اگر یہاں سے لوگ جس طریقے سے کوچ کر رہے ہیں, جا رہے ہیں, اگر جاتے رہے تو پھر حکومت کس چیز پہ ہوگی. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی. پریزیڈنٹ صاحب, آپ امریکہ بھی رہے ہیں, دنیا کے کئی کنٹریز میں آپ باہر سے تعلیم بھی ابراڈ سے آپ کی. دنیا میں کیا کہیں انٹرسٹ ریٹ اتنا ہے جتنا پاکستان میں نہیں ہے اپنا حنان صاحب, نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اگر یہاں پہ آپ ایکسپورٹ کرتے ہو اس کے اوپر آپ کو جو کوئی ریبیٹس ملنی ہوتی ہیں اس کے لیے بھی ہم لوگ انہی اداروں کے ہاتھ بلیک میل ہوتے ہیں, پرسنٹیجز سیٹ ہیں. یار میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو نہیں ڈسکلوز کی جا سکتی, لیکن بڑے عجیب حالات ہیں یار. پھر بھی اگر کوئی بندہ ان حالاتوں کے اندر چلا رہا ہے تو یار وہ جہاد کر رہا ہے, وہ اس ملک کے ساتھ سگا ہے تو بیٹھا ہے, نہیں تو وہ کیوں رہے یہاں پہ, وہ چلا جائے یہاں سے. جی
प्रेसिडेंट दरोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन रमीज दीवान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। ये वो हालात हैं लाहौर की सनत व तजारत के, पाकिस्तान के सनतकारों और ताजरों के, जिस पर हुकूमत को फिलफौर इन स्टेक होल्डर्स को, जो जेन्युइन स्टेक होल्डर्स हैं, ऑन बोर्ड लेकर ऐसी फैसला साजी करने की ज़रूरत है जिससे ये तशवीशनाक सूरत हाल ख़त्म हो सके। इस पूरे रीजन में बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ के बावजूद अगर इन सनतकारों ने अपनी सनतें बैरून मुल्क मुंतकिल नहीं की तो ये कौम के मोहसिन हैं जिन्होंने अपनी मट्टी से प्यार किया। अब इस रियासत का फ़र्ज़ है कि इनके आंसुओं को पूंजे, मुश्किलात का तदारुक करे ताकि पाकिस्तान की सनत व तजारत का पहिया चल सके और इन चिमनियों से उठता हुआ धुआं बुझ ना सके, क्योंकि इससे गरीब का चूल्हा बुझ जाएगा। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।